السلام علیکم، آداب پیارے طلباء، امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج میں نے آپ کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ آپ کی نصابی کتاب کا موضوع بانسری والا ہے، جو کہ ایک ڈرامہ ہے۔ لیکن ڈرامے کی شروعات کرنے سے پہلے سبق کے پہلے حصے میں ڈرامہ کی صنفی شناخت یعنی ڈرامہ کی تعریف پر روشنی ڈالی جائے گی۔ پیارے بچوں، اب ہم مختصراً اردو ڈرامہ کی صنفی شناخت پر روشنی ڈالیں گے۔ ڈرامہ یونان زبان کا لفظ ہے۔ لفظ ڈراو سے مشتق ہے، جس کے معنی عمل یا ایکشن کے ہیں۔ پیارے بچوں، جو ڈرامہ ہے یہ یونان زبان سے نکلا ہے، اور یونان زبان کا لفظ ڈراو سے نکلا ہے، ڈراو سے مشتق ہے، اور جس ڈراو کا مطلب ہے عمل یا ایکشن۔ جب کوئی انسان عمل یا ایکشن کرتا ہے اس کو ڈراو کہتے ہیں۔ ہر ملک اور ہر زبان کے مطابق ڈرامہ انسانی زندگی کی عملی تصویر مانا گیا ہے، یعنی انسان جو زندگی میں عملاً کام کرتا ہے، عملاً جو انسان زندگی گزر بسر کرتا ہے، تو اس کا عکس کھینچا جاتا ہے، اس کا عکس کھینچ کر ڈراموں میں شامل کر دیا جاتا ہے اور دکھایا جاتا ہے کہ ہمارے سماج میں کیسی زندگی بسر ہو رہی ہے، ایک انسان کی زندگی کیسی بسر ہو رہی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ عملی تصویر ہے، اس کو انسانی زندگی کی عملی تصویر مانا گیا ہے۔ ڈرامہ کسی واقعہ کو اداکاروں کے ذریعے تماشائیوں کے روبرو عملاً پیش کرنے کا نام ہے۔ یعنی جب ڈرامہ بنایا جاتا ہے، ڈرامہ لکھا جاتا ہے یا عملاً پیش کر دیا جاتا ہے، اس کو پیش کرنے والے اداکار ہی ہوتے ہیں، کردار ہوتے ہیں، یعنی کیریکٹرز ہوتے ہیں، کیونکہ اگر اس میں اداکار نہ ہو، ڈرامے میں اداکار نہ ہو تو ڈرامہ کا کوئی مطلب نہیں ہے، یہ کہانی رہ جائے گی، اس کو عملاً پیش نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اداکار ڈرامہ کی جان ہوتے ہیں، کردار نگاری، ڈرامے کی جان ہوتے ہیں، وہی ان قصوں کو آگے چلاتے ہیں، ان کے مکالمے ہوتے ہیں، ان کی بات چیت ہوتی ہے، ان کے ایکشنز ہوتے ہیں، ان کے اعمال ہوتے ہیں جو ڈرامے میں وہ پیش کرتے ہیں۔ یعنی ان اداکاروں کے ذریعے تماشائیوں کے آمنے سامنے عملاً پیش کرنا، اس کو ڈرامہ کہتے ہیں۔ ڈرامہ کا لازمی رشتہ اسٹیج سے ہے، اور اسٹیج ایک پیچیدہ ذریعہ ہے، یعنی ڈرامہ کا رشتہ جو ہوتا ہے وہ اسٹیج سے ہوتا ہے، وہ اسٹیج سے ہوتا ہے، اسٹیج پہ اس پہ دکھایا جاتا ہے، نہ کہ سنایا جاتا ہے۔ دیگر اصناف کی طرح ناول، افسانہ، داستان یا جتنے بھی نثری اصناف ہیں ان کو سٹیج سے کوئی وابستہ نہیں، لیکن ڈرامہ کا لازمی رشتہ سٹیج سے ہی ہوتا ہے، اور سٹیج ہی ہے جو ایک ذریعہ ہے اظہار کرنے کا، ایک پیچیدہ ذریعہ ہے۔ مختصر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈرامہ انسان کے جذبہ نقالی کا ہی اظہار ہے، اور اس کا تعلق براہ راست زندگی سے ہے، یعنی جو انسانی زندگی میں کیا جائے، جتنے بھی جو کارنامے کیے جائے، انسان زندگی جو گزر بسر کر رہے ہوں گے اسی کی نقالی ہے، یہ انسان کے جذبہ نقالی کا اظہار ہے۔ جو انسان اپنے جذبات، اپنے تاثرات، اپنے خیالات اپنی سوسائٹی میں، اپنی سماج میں اظہار کرتے ہیں، اسی کی نقل کی جاتی ہے، اور ڈرامہ کے طور پر سامعین کے سامنے اداکاروں کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے، عملاً پیش کیا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، اردو ڈرامہ کی تعریف میں بہت سے مفکرین نے اپنی نظریات پیش کیے ہیں، لیکن ہم یہاں پہ اہم مفکرین کی بات کریں گے، ان کے نظریات کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ پیارے بچوں، پہلا مفکر جس کا نام ارسطو ہے، ارسطو یعنی ایرسٹوٹل،
ارسطو کے مطابق ڈرامہ انسانی اعمال کی نقل ہے. جو بھی انسان عمل کرتا ہے اس کی نقل اتاری جاتی ہے، جو دراصل زندگی کی عکاسی ہے. یہ زندگی کا عکس ہے. جو بھی ہم زندگی میں دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، اس کا عکس کھینچا جاتا ہے. ڈرامہ اسی کو کہتے ہیں اور پھر اسٹیج پر پیش کیا جاتا ہے. پیارے بچوں، دوسرا مفکر جس کا نام پروفیسر احتشام حسین، وہ لکھتے ہیں ڈرامہ کی عملی کامیابی کی کسوٹی کا مطلب ہے جانچ، پرکھ، امتحان اسٹیج ہے. اس کی کامیابی کا راز اسٹیج یہ ہے، کیونکہ جب اسٹیج پر ڈرامہ پیش کیا جاتا ہے تب ہی وہ کامیاب ڈرامہ مانا جاتا ہے. اور اسٹیج ایک پیچیدہ ذریعہ اظہار ہے، اور اسٹیج جو ہے وہ ایک پیچیدہ ذریعہ ہے اظہار کرنے کا، عمل کرنے کا، ایکشن کرنے کا. اور تیسرا مفکر جس کا نام ہیوگو ہے، ہیوگو کے مطابق ڈرامہ ایک آئینہ ہے جس میں فطرت منعکس ہوتی ہے. یعنی ڈرامہ ایک آئینے کی طرح ہے. آئینے میں جب ہم اپنا چہرہ دیکھتے ہیں، جب آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، وہاں بھی ہم اپنے آپ کو پاتے ہیں. اور اسی طرح جب ہم سماج کے حالات و زندگی پر روشنی ڈالتے ہیں، سماج کی زندگی کو دیکھتے ہیں، کہ انسان کی فرد کی زندگی کو دیکھتے ہیں، اس کا عکس کھینچا جاتا ہے، اس کو منعکس کی جاتی ہے، اور اسی کے مطابق ڈرامہ لکھے جاتے ہیں. یعنی یہ انسانی زندگی کی حقیقت کا اتار ہے، جس میں انسانی زندگی کو عکس کیا جاتا ہے اور ڈرامے کی صورت میں پیش کر دیا جاتا ہے. اس طرح سے ڈرامہ کے اجزاء ترکیبی بھی ڈرامہ کے لیے بہت اہم ہے. اجزاء کہتے ہیں یہ جز کی جمع ہے. اجزاء ترکیبی یعنی ٹکڑے جن سے ڈرامہ مل کر بنا ہے، یہ ڈرامہ کے ٹکڑے ہیں، یہ ڈرامہ کے اجزاء ہیں. پہلا نمبر پلاٹ ہے. جب مختلف واقعات کو ایک فطری تسلسل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، اس کو پلاٹ کہتے ہیں. یعنی یہ ڈرامہ کا پہلا جز ہے، یہ پہلا ٹکڑا ہے. ڈرامہ کا دوسرا جز مرکزی خیال ہے. دراصل یہ پلاٹ کا ہی اصل جز ہے، اس پر کہانی کا دھرمدار ہے. مرکزی خیال ہی ڈرامے کو دلچسپی و افادیت سے ہمکنار کرتی ہے. اس طرح سے ڈرامے کا ایک اور جز جس کو مکالمہ نگاری کہتے ہیں. مکالمہ کہتے ہیں بات چیت کو. کردار کو سمجھنے اور جاننے کا سب سے اچھا ذریعہ وہ بات چیت ہے جو کردار آپس میں کرتے ہیں، اور یہی گفتگو مکالمہ نگاری کہلاتی ہے. انہی مکالموں کی مدد سے ہمیں کرداروں کی شخصیت، ان کے عادات و اطوار اور طور طریقوں کا عمل معلوم ہوتا ہے. اس طرح سے کردار اور یا سیرت نگاری بھی ڈرامہ کا اہم جز ہے، چونکہ ڈرامے کے کردار حقیقی انسان ہوتے ہیں جو ڈرامائی کرداروں کا روپ دھار لیتے ہیں. کرداروں میں حقیقت کا رنگ جتنا زیادہ ہوگا، ڈرامہ اتنا ہی کامیاب ہوتا ہے. اس طرح سے ڈرامہ میں تصادم بھی ہوتا ہے، نقطہ عروج بھی ہوتا ہے، اور آخر پر انجام ہوتا ہے. انجام ڈرامہ کی آخری منزل ہے. انجام ڈرامہ کی قصہ کا نچوڑ ہے، اور اس کی کامیابی ڈرامہ کی فتح ہوتی ہے. پیارے بچوں، ڈرامہ کی دو اہم قسمیں ہوتی ہیں، ٹریجڈی اور کامیڈی. ٹریجڈی کہتے ہیں المیہ ڈرامہ کو، اور کامیڈی کہتے ہیں تربیہ ڈرامہ کو. المیہ ڈرامے میں کیا ہوتا ہے؟ المیہ ڈرامے میں انسانی زندگی کے حقیقی اور المناک مسائل کو عملی صورت میں پیش کر دیا جاتا ہے. المیہ ڈرامے میں برے کرداروں کی تباہی و بربادی دکھائی جاتی ہے، اور نیک کرداروں کا انجام بہتر دکھایا جاتا ہے. المیہ میں تاثیر بھیانک ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس میں ہمدردی اور دہشت کا ایک تاثیر پیدا ہوتا ہے، جس سے درد مندی اور رحم کے جذبات ابھرتے ہیں. اسی طرح دوسرا جو ہے وہ کامیڈی ہے. کامیڈی ڈرامے میں کیا ہوتا ہے؟ تربیہ ڈرامے عموماً تفریح کا سامان مہیا کرتا ہے. اس میں مزاح کا خیز واقعات زیادہ تر پائے جاتے ہیں. کئی ڈرامے ایسے ہوتے ہیں جن ڈراموں میں المیہ اور تربیہ دونوں پائے جاتے ہیں.
پیارے بچوں، آخر پر اردو ڈرامہ کا آغاز و ارتقاء میں واجد علی شاہ اور امانت کا اہم رول رہا ہے، جس میں اردو میں ڈرامے کا باضابطہ اور باقاعدہ ابتدا 1853 یعنی 1853 عیسوی میں باقاعدہ اس کی شروعات ہوئی، اور واجد علی شاہ کا مشہور ڈرامہ کرشن کنہیا اور امانت کا مشہور ڈرامہ اندر صبا بہت مشہور مقبول ہوئے۔ ان کے علاوہ مشہور ڈرامہ نگاروں نے، جن میں آغا حشر کشمیری، امتیاز علی تاج، کرشن چند بیدی، حبیب تنویر وغیرہ قابل ذکر ہیں، جنہوں نے اردو ڈرامہ کو بام عروج تک پہنچایا۔ مختصر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کتاب کے بجائے اسٹیج پر کہانی کی پیشکش ہی اس صنف کو دیگر ادبی اصناف سے مختلف اور منفرد کرتی ہے، یعنی ڈرامہ کتاب پر پڑھنے کی بجائے دیکھنے کی چیز ہے، عملاً پیش کرنے کی چیز ہے۔ باقی وسلام اور ندیم گوری کا آپ کو پیار بھرا سلام۔